شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے، جو کہ بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے 11 سال کا جس کا نام عیسیٰ رئیس ہے۔ اس نے ایک کہانی شیئر کی ہے لکھنؤ سے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے انکل تھے، وہ ایک دفعہ گھر واپس آ رہے تھے۔ ان کا گھر حسین آباد میں ہے۔ رات 1 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے رومی گیٹ کو کراس کیا تو آگے آ رہے تھے، تو وہاں پر بالکل کارنر پر ایک بہت بڑا الیکٹرک پول تھا، کھمبا تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اس کھمبے کے اوپر سے 2 ریڈ کلر کی جیسے ٹارچ لائٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر آ کر وہ لائٹ پڑی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ایک کھمبے کے اوپر سے میرے اوپر یہ ریڈ کلر کی لائٹ کہاں سے آئی ہے؟ وہ وہاں پر رکے، اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو کافی ہائٹ پر وہ کھمبا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ وہاں پر 2 ریڈ کلر کی ٹارچ لائٹ جیسی ان کو روشنی نظر آئی، جو بار بار ان کے اوپر پڑ رہی تھی۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ کون ہے اوپر، یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کی آوازیں سن کر آس پاس بھی کچھ لوگ جو گزر رہے تھے یا جن کے گھر تھے وہ لوگ بھی باہر نکل آئے۔ وہاں پر کافی لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ پتہ نہیں یہ روشنی کھمبے کے اوپر سے کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون ہے جو اوپر اتنی رات کو 1 بجے الیکٹرک پول کے اوپر چڑھ کر جو ریڈ کلر کی ایک لائٹ ہے جیسے ٹارچ ہوتی ہے، وہ یہ نیچے کون مار رہا ہے، ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے شور مچایا اور پوچھنا چاہا کہ اوپر کون ہے، تو کھمبے کے اوپر سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی غرا رہا ہے، اور بہت بھیانک انداز میں غرا رہا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً سے واپٹا میں کال کی، ان لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں کے کھمبے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگ آئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی وہ واپٹا والے آ گئے، جب وہ اوپر چڑھنے لگے تو بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں، اور اوپر سے کسی نے مردانہ آواز میں یہ کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرے پاس آنے کی غلطی کی تو میں تم لوگوں کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ یہ چیز سننے کی دیر تھی، سارے چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگ گئے۔ کوئی اپنے گھروں میں چلا گیا، کوئی وہاں سے پیچھے ہٹ کے لوگ۔ عیسیٰ کے جو انکل تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ سارے دور ہٹے تو ہم لوگوں نے دیکھا اس کھمبے سے بھی اونچی اس مخلوق کی ہائٹ تھی، اور اس نے باقاعدہ اپنے بہت لمبے پاؤں اور ٹانگیں اس نے جب زمین کے اوپر رکھے تو سب ڈر گئے کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ دور سے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھیں تھیں جو ریڈ کلر کی اس طرح سے چمک رہی تھی، ان سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے ہم اندھیرے میں کوئی ٹارچ جلاتے ہیں، اور اس کا جو وجود تھا وہ بہت زیادہ سیاہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے خود دیکھا، وہ بالکل سیدھا چلتا ہوا وہاں پر ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا، اس درخت کے قریب وہ وجود چلتا ہوا گیا اور وہیں پر غائب ہو گیا۔ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں چلا گیا۔ عیسیٰ کے جو انکل تھے وہ بھی اپنے گھر میں آ گئے۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اس برگد کے درخت کے اوپر جنات کا بسیرا تھا، اور وہ کوئی جن تھا جو اتنی رات کو اس وقت وہاں اس کھمبے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جس کو جب لوگوں نے دیکھ لیا تو اس نے پھر اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عیسیٰ رئیس نے شیئر کی اور محمد اسلام نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے دوست ہیں ممتاز صاحب۔ یہ سٹوری بھی انہوں نے ہی سنائی ہے۔ کل انہوں نے اپنے بہنوئی کی سٹوری شیئر کی تھی جو رسال پور اکیڈمی آرمی اکیڈمی ہے، وہاں کی وہ سٹوری تھی۔ آج کی جو سٹوری ہے یہ بھی وہیں سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کے بہنوئی کے ہی ایک کورس میٹ تھے جن کو کراچی ایئر فورس میں بہت بڑی آفیسر رینک کے اوپر جاب مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کراچی میں گئے تو وہاں پر ان کو ایک بہت بڑا گھر ملا، کیونکہ وہ ایک آفیسر پوسٹ پر تھے۔
تو اس طرف سے ان کو ایک گھر الاٹ ہوا. وہ بہت بڑا گھر تھا، بہت خوبصورت گھر تھا، لیکن وہ گھر بہت قدیم اور پرانا بنا ہوا تھا. وہ گھر بنا ہوا تھا انگریزوں کے دور کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا، مجھے جب وہ گھر الاٹ ہوا تو اس کے ساتھ جو بھی بڑے رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بیٹسمین دیے جاتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ گھر دیکھا تو ان کے گھر کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پر بہت بڑے بڑے برگد اور پیپل کے درخت ہوا کرتے تھے. وہ درخت اتنے گھنے اور اتنے بڑے تھے کہ اس طرف سے گھر کے اوپر سورج کی کوئی بھی روشنی نہیں آتی تھی، نہ دھوپ آتی تھی. تو وہ جو آفیسر تھے انہوں نے اپنے بیٹسمین سے یہ کہا کہ آپ اس کی کچھ شاخیں کاٹ دیں تاکہ یہاں پر سورج کی روشنی آ سکے. ان لوگوں نے ان کی بات مانی اور اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر کام شروع کر دیا. مغرب تک وہ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ ان لوگوں نے ان درختوں کی جو بہت پھیلی ہوئی شاخیں تھیں جو دھوپ کی روشنی کو روک رہی تھیں، ان لوگوں نے اس کو کاٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے بہت شدید آندھی چلنے لگ گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آندھی جو ہے اس گھر میں چل رہی ہے. پورے گھر کی جو ونڈوز تھی اور دروازے تھے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک دم سے یہ منظر دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ ایک دم سے پورے گھر میں جو بھونچال سا آ گیا ہے، جیسے بہت زیادہ آندھی اور طوفان شروع ہو گیا اور دروازے خود بخود کھل اور بند ہو رہے ہیں. وہ سمجھ گئے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے. وہ فوراً سے اسی سائڈ پر گئے جو ان کے گھر کا وہ حصہ تھا جہاں پر صبح انہوں نے وہ درخت کی جو شاخیں تھی وہ کاٹنے کے لیے کہا تھا. وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے بلند آواز میں یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے جو میں نے یہاں پر یہ درخت کی شاخیں کٹوائی ہیں. مجھے کوئی بھی نقصان مت پہنچائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں دوبارہ یہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. جب انہوں نے بہت بلند آواز میں اس طرف جا کر معافی مانگی تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے درخت اس طرح سے زور زور سے ہلنے لگے جیسے ان کو بہت طاقت کے ساتھ کوئی زور زور سے ہلا رہا ہو. جیسے ان درختوں کو بہت پاورفل کوئی اس طرح سے وہ جھولنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا. اور وہاں سے مجھے باقاعدہ ایک آواز سنائی دی کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں کیونکہ تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ تمہارے سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر دوبارہ تم نے کبھی بھی یہ غلطی کی تو ہم تمہیں جانی نقصان پہنچا دیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جب معافی مانگ کر آئے تو وہ سب کچھ جو طوفان سے ایک برپا ہوا تھا وہ تھم گیا. پھر وہ وہاں پر رہے. اس کے بعد کبھی بھی وہ ان درختوں کی طرف نہیں گئے، نہ ہی انہوں نے جا کر ان درختوں کو دوبارہ سے کٹوانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا. جن درختوں کے اوپر، جن جگہوں کے اوپر جنات آباد ہوتے ہیں، اگر انسان جانے انجانے میں ان کو کٹوا دے یا ان کو خود کاٹ دے تو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور انسان کو وارن کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا. یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے شیئر کی UAE سے. بہت شکریہ فرحان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں زینب. زینب کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں کا جو گاؤں تھا جنگ سے آگے تھا. ہم لوگوں نے کافی زیادہ جانور وغیرہ رکھے. تو جو ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا اس کے آگے پہلے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا حصہ بنایا ہوا تھا، ایک احاطہ سا بنایا ہوا تھا جہاں پر ہم لوگ اپنے جانور باندھا کرتے تھے. تب ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ جانور نہیں ہوتے تھے، لیکن جب اس کاروبار میں ہم لوگوں کو منافع ہوتا گیا تو ہم نے اور جانور رکھنے شروع کر دیے. اب جانور اتنے زیادہ تھے کہ وہ جگہ کم ہو رہی تھی. ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پر کافی زیادہ کھلی زمین تھی، لیکن وہ ہم لوگوں کی نہیں تھی. وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ زمین خریدی اور اپنے گھر کی جو بیک سائڈ والی دیوار تھی وہاں سے ہم لوگوں نے ایک دروازہ نکالا اور ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر جانوروں کے لیے ایک بہت بڑا حصہ بنا دیا، جہاں پر چاروں طرف ہم لوگوں نے جانوروں کے لیے ان کے چارہ کھانے کے لیے جگہ بنائی، ان کو باندھنے کے لیے جگہ بنائی. اب ہم لوگوں کو بہت زیادہ سہولت ہو گئی تھی. جو ہم لوگوں کے گھر کا حصہ تھا جہاں پر ہم لوگ پہلے جانور باندھا کرتے تھے اس جگہ کو ہم لوگوں نے بالکل صاف کر دیا اور اس جگہ کو ہم لوگوں نے جانوروں کو باندھنے کے لیے باقاعدہ ایک ڈیرا سا بنا دیا. وہاں پر ہم لوگوں نے ایک کارنر میں ایک پانی کا نلکا بھی لگوا لیا کیونکہ پانی کی بر وقت ضرورت کے لیے
ہمیں بار بار گھر آنا پڑتا تھا، تو پھر ہم وہیں سے یوز کرتے تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا جامن کا درخت بھی تھا، ایک بیری کا درخت بھی تھا، وہ بھی اسی زمین میں آ گیا جو ہم لوگوں نے خریدی تھی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جانور باندھے، تو سارا دن ہم لوگ ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ پھر شام کے ٹائم ہم لوگ جو دودھ وغیرہ لوگ لینے آتے تھے وہ بھی اسی سائڈ سے آ جایا کرتے تھے۔ اس حصے کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی ہوتا تھا۔ یہ کام شروع ہو گیا، تقریباً اس کام کو ابھی شروع ہوئے 15 دن ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم نے جانور باندھنا شروع کیے، تو ایک دفعہ آدھی رات کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی گائے ہے، اور وہ گائے بہت زیادہ تکلیف میں جس طرح سے بول رہی ہے۔ اس کی آوازیں اتنی اونچی تھی، اور وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے ہم لوگوں کے صحن میں آ رہی ہیں۔ وہ جو احاطہ تھا جہاں پر ہم لوگوں نے جانور باندھنا شروع کیے تھے، جس کو ہم نے ڈیرا بنایا تھا، وہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کی ایک دیوار ہی بنتا تھا، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر تھا، وہ صحن کی طرف تھا، یعنی ہم لوگوں کے کمرے اس سے تھوڑے دور بنتے تھے۔ آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہم لوگوں کے گھر کے صحن میں سے آ رہی ہو، اور باقاعدہ باہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور چل بھی رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں سے آوازیں سنی کہ کوئی گائے ہے اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہے، شاید کوئی جانور ہو، تکلیف میں ہو، ہم لوگ سب جاگ گئے۔ میرے دادا دادی بھی تھے، میرے امی ابو، ہم سب بہن بھائی تھے، پورا گھر تھا ہم لوگوں کا۔ تو جب ہم لوگ جاگے، ہم لوگوں نے آواز سنی، پہلے میرے ابو جاگے، پھر امی باہر، وہ سب لوگ باہر آئے۔ اگر صحن میں دیکھا، سردی کا موسم تھا، دھند بھی تھی، وہاں پر ہم لوگوں کو کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا، جبکہ ہم لوگوں کو آواز بالکل اپنے صحن میں سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ جب رات کے ٹائم سوتے تھے تو ہم لوگوں کا جو ڈیرا تھا اس کا ہم لوگ دروازہ بند کر کے سوتے تھے، کیونکہ اس طرف جانور ہوتے تھے، تو یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی جانور اس طرح سے کھل جائے۔ تو پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ میرے ابو اور میرے جو بھائی تھے وہ دونوں ڈیرے کی طرف گئے، امی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ جب سینٹر والا دروازہ کھولا، اس طرف جب ان لوگوں نے جھانک کر دیکھا، تو وہاں پر ہم لوگوں کے جو جانور تھے وہ اس طرح سے گھبرائے ہوئے تھے جیسے وہ جاگ رہے ہوں اور کسی چیز کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں۔ اور وہ جو جامن کا درخت تھا، اس طرف میرے ابو نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت تیزی کے ساتھ کوئی بھاگ کر اس جامن کے درخت کی طرف گیا ہے۔ ابو وغیرہ نے شور مچا دیا کہ شاید یہاں پر کوئی چور آیا تھا اور وہ ہم لوگوں کے جانور کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے فوراً سے وہاں سے ایک بہت بڑی سٹک اٹھائی اور بھاگتے ہوئے جامن کے اس درخت کے پاس گئے۔ اس ڈیرے کی طرف بھی لائٹ لگائی ہوئی تھی۔ جب وہ لائٹ آن کی تو وہاں پر سارے جانور بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کی ایک سائڈ پر گائے، بھینسیں اور ایک طرف بکریاں بھی باندھی ہوئی تھیں۔ وہاں سے 2 بکریاں جو تھیں وہ زمین کے اوپر مردہ پڑی ہوئی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے جو جسم ہے وہ کسی نے سینٹر سے ان کے پیٹ ہی پھاڑ دیے ہوں۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ امی وغیرہ ڈر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس نے کیا ہے۔ ڈیرے کا باہر والا دروازہ بھی کھول کر دیکھا، اس طرف کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جامن کے درخت کے پاس جا کر دیکھا، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ ابو کہتے ہیں کہ میں نے خود کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت تیزی میں اس درخت کی طرف بھاگا ہے۔ سب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ بکریاں وہیں پر ہم لوگوں نے چھوڑی، اتنی رات کا ٹائم تھا، اب ان کو اٹھا کر کہاں لے کر جاتے۔ خیر باقی جانوروں کو بھی جیسے کیسے سہلایا کہ وہ تھوڑے سے نارمل ہو جائیں، بہت گھبرائے ہوئے تھے، بھینسیں بھی بول رہی تھیں۔ ایک دم سے وہاں پر عجیب سا ماحول سا کریٹ ہو گیا، ہم لوگ سارے وہاں پر چلے گئے۔ صبح جب فجر کے ٹائم امی وغیرہ جاگے کہ جا کر دیکھتے ہیں بکریوں کو کس نے مارا، شاید وہاں پر کوئی پیروں کے نشان ہوں۔ سردی کے موسم میں فجر کے ٹائم بھی اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت بھی کچھ خاص نظر نہیں آیا، تو وہ لوگ واپس آ گئے۔ 7 بجے کے قریب جب دن کی روشنی ذرا ہوئی تو ہم لوگ سب جاگ جاتے تھے جلدی ہی۔ صبح کے ٹائم بھی لوگ اکثر دودھ وغیرہ لینے آتے تھے، تو جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر بہت بڑے بڑے پیروں کے نشان تھے۔ وہ پیروں کے نشان اتنے لمبے تھے کہ کسی جانور کے تو ہو ہی نہیں سکتے، انسانی شیپ میں وہ پیروں کے نشان تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان میں گیپ بہت زیادہ تھا۔ ایک پاؤں اگر یہاں پر ہے تو دوسرا پاؤں انسانی 10 قدم اٹھائیں تو دوسرا پاؤں وہاں پر بنتا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو کہ جامن کے درخت سے لے کر ان بکریوں تک وہ ٹوٹل 3 یا 4 پاؤں بن رہے تھے، اور وہ کافی زیادہ لمبی جگہ تھی۔ اکثر لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا، اور جو رات کے ٹائم وہ بکریاں وہاں پر جیسے ان کو چیر پھاڑ کر پھینکا گیا تھا، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف خون بکھرا ہوا تھا۔ وہ بکریاں کہاں پر گئیں کوئی نہیں جانتا۔
اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، گاؤں کے کچھ لوگوں نے بھی اس جگہ کو دیکھا۔ ایک بزرگ تھے گاؤں کے، وہ بھی اکثر آ کر ڈیرے پر بیٹھا کرتے تھے، ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، تو جب وہ آئے انہوں نے وہ پیروں کے نشان دیکھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی بھی جانور کا کام نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کا کام ہے، تم لوگوں کے جانوروں کو کھانے والی کوئی چڑیل ہے، یہ پچھل پیری کے پیروں کے نشان ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، ان کا ایک پاؤں اگر یہاں پر ہے تو دوسرا پاؤں کافی دور ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ابو نے اسی دن ہم لوگوں کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مزیرے تھے، ان میں سے ایک آدمی کو رکھ لیا کہ تم نے یہاں پر حفاظت کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رات کے ٹائم یہاں پر چوکیداری کیا کروں گا۔ سردی ہونے کی وجہ سے وہ پہلے تو ہم لوگوں کا جو اپنا گھر تھا وہاں پر بھی ایک کمرہ تھا، کیونکہ اب ہم لوگوں نے ڈیرے والی طرف ابھی کوئی کمرہ نہیں تھا بنایا، وہاں پر ایک برآمدہ ٹائپ ہی تھا جہاں پر چارہ وغیرہ رکھتے تھے کہ وہ گیلا نہ ہو جائے۔ اس نے یہ کہا کہ میں وہاں پر آگے پردے لگا کر آگ جلا لوں گا تو میں یہیں پر رات گزاروں گا، اگر میں نے کمرے میں رات گزار دی تو پھر مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ کافی زیادہ اس نے وہاں پر آگ جلائی، وہاں پر اس کو چارپائی بھی بچھا کر دی، آگے وہ اس برآمدے کے آگے کافی موٹے پردے بھی لگا دیے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس طرف سے بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور زور زور سے ہم لوگوں کا جو دروازہ تھا ہم لوگوں کے گھر کی طرف، وہ چوکیدار اس دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ جب ہم لوگوں نے شور شرابہ سنا ہم لوگ پھر جاگ گئے، دیکھا تو اس چوکیدار کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جیسے دروازہ کھولا وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ وہیں پر گرا، اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہوئی ہوئی تھی، بالکل اس کے وہ چہرہ ایسے نیلا سا ہوا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو سنبھالا سب نے، ہم لوگ سب جاگ گئے۔ تو جب وہ اس کو پانی وغیرہ پلایا، کچھ اس کی حالت نارمل ہوئی تو اس نے ساری بات بتانا شروع کی۔ اس نے یہ کہا کہ آدھی رات کا ٹائم تھا، تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے بہت زیادہ گھنگرو کی آواز آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پائل چھنک رہی ہے اور کوئی برآمدے کے ارد گرد بھاگ رہا ہے۔ میں نے جب آواز سنی تو میں جاگ گیا، میں نے فوراً سے جو میرے پاس سٹک تھی میں نے اس کو 2 سے 3 بار وہ جو برآمدے کا پلر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی مارا، اور میں نے کہا کہ کون ہے یہاں پر؟ اس کو مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر میں نے بہت بھیانک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا۔ اس کے پیر الٹے تھے، جانوروں کی طرح اس کے ہاتھ تھے، اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس کا قد جو تھا وہ کافی زیادہ لمبا تھا۔ میں نے اس کا جب چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں سے لائٹ نکل رہی تھی۔ جیسے میں نے دیکھا تو وہاں پر آگ تو اس نے پہلے ہی جلائی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے وہاں سے میں نے جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی، اور جیسے میں نے اس کی طرف وہ پھینکی، وہ چیخیں مارتی ہوئی اس درخت کی طرف گئی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ جامن کے اس درخت کے پاس سے بہت ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکنا، مجھے ابھی میرے گھر پہنچ جاؤ۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو جامن کا درخت ہے وہاں پر چڑیل کا سایہ ہے، وہی جانوروں پر اٹیک کر رہی ہے۔ اس دن بھی ہمارے 2 سے 3 جانور مر گئے، ان میں سے ایک گائے تھی اور پھر سے 2 بکریاں ہی تھیں، ان کو بھی اسی طرح سے جب رات کے ٹائم ان پر حملہ آور ہوتی تھی تو ان کو مار دیتی تھی، ان کا خون پی جاتی تھی، صبح تک پھر ان کا وہ پورا جسم ہی غائب ہوتا تھا۔ اس چوکیدار کو پھر وہ رات تو ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ہی رکھا، بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، گھر دور دور ہوتے تھے۔ صبح جب ہوئی تو اس کے گھر اس کو پہنچایا، اس کے بعد میرے ابو وغیرہ جو ہیں، میرے دادا ابو میرے ابو جو تھے وہ وہاں پر گاؤں میں ایک سید صاحب تھے ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، تو ان سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ویران اور سنسان سی زمین تھی وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، وہاں پر کوئی آباد نہیں تھا، کیونکہ اس جامن کے درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ آپ لوگوں نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر اپنے جانور باندھ دیے۔ وہ جو چڑیل تھی اس نے ان جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں، پہلے وہ آپ کے جانور کھائے گی اور اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گی، کیونکہ پہلی رات وہ آپ لوگوں کے گھر میں آئی تھی جو گائے کی آواز نکال رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگوں کا گھر ساتھ تھا، جانور بھی ایک دن میں ہم لوگوں کے اتنے جانوروں کا نقصان بھی ہو گیا۔ پھر ابو وغیرہ نے دوبارہ سے سارے جانور جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں کے ادھر باہری احاطے میں ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا اس کو بھی توڑوا دیا، پھر جانور وہاں پر باندھنے شروع کر دیا، اس جگہ کو ہم لوگوں نے خالی کر دیا۔
وہاں پر ساری رات اتنی ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں، کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی دور سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہم لوگوں نے مکمل اس جگہ کو بند کر دیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہاں سے جب ہم لوگوں نے اس جگہ کو یوز کرنا شروع کر دیا تھا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ باقاعدہ یہاں پر کسی عورت کو دیکھتے ہیں، وہ سرخ لباس میں ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا جو پچھلا ڈیرا ہے وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے، رات کے ٹائم اس پورے حصے میں چلتی پھرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کو جو رات کے ٹائم چوکیدار پہرا دیتا تھا اس گاؤں میں، اس نے 2 سے 3 بار بتایا۔ پھر ہم نے ان سید صاحب سے رجوع کیا، انہوں نے ہمیں 7 کیل دم کر کے دیے اور حصار کر کے دیے۔ وہ کیل ہم لوگوں نے اپنے گھر کی پوری دیوار میں لگا دیے، جہاں پر وہ دروازہ تھا، جہاں پر وہ ساری جگہ تھی۔ پھر وہ ہم لوگوں کے گھر کی طرف نہیں آ سکتی تھی، جگہ بالکل ویران ہو گئی۔ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور ہم لوگ پھر کسی اور جگہ پر ہم لوگوں نے گھر بنا لیا، رہے اسی گاؤں میں، لیکن اس گھر کو ہم لوگوں نے بیچ دیا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زینب آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنی وائس میں کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک ویڈیو بنانی ہے، وہ ویڈیو ہونی چاہیے، بے شک آپ اس میں خود سامنے نہ ہو، کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، آپ اس میں وہ ویڈیو اپنی وائس میں ریکارڈ کریں اور آپ مجھے وہ میری ای میل آئی ڈی پر آپ اس فائل کو اٹیچ کر دیں۔ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اس کو میں ایڈٹ کر کے اپنی سٹوری کا ایک حصہ بنا لوں گی۔ جو لوگ بھی اپنی وائس میں اگر مجھے سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے MP3 میں نہیں شیئر کر سکتے، کیونکہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لوگ مجھے ویڈیو کلپ بنا کر بھیجیں گے کسی بھی اپنی سٹوری کا، تو اس کو میں اپنی سٹوری میں ایڈٹ کر کے ایک پارٹ میں اینڈ پر آپ کی سٹوری پلے کر دیا کروں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مجھے اپنی وائس میں سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر اردو سینٹر پر آج میں ناول سٹارٹ کروں گی، ضرور وزٹ کریے گا۔ اس کو بھی سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھیں، اور اس سردی کے موسم میں میرے چینل کی ہارر سٹوریز کو آپ لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ آج میں ایک ولاگ بھی پوسٹ کروں گی نوشین وائس آفیشیل 99 پر، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔